بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان میں ہو گل بخش علوی۔ ناظرین یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں تاکہ آپ کو میری دلچسپ کہانی کی ہر قسط مل سکے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں انسان آپ سے آپ کا سب کچھ چھین سکتا ہے، لیکن وہ آپ سے آپ کا خدا نہیں چھین سکتا۔ پیش خدمت ہے میری کہانی میری زبانی، تصنیف جا دیکھا تیرا امریکہ، قسط نمبر 12۔ ناظرین، برطانیہ میں قیام کے دوران وطن دوستوں کی کبھی نہ بھولنے والی محبت اور کچھ دوستوں کی کبھی نہ بھولنے والی دردناک کہانیاں میری پردیسی یادوں کا سرمایہ ہیں۔ الوداعی دعوت میں میرے تاثرات کے لیے مجھ سے کہا گیا تو میری زبان نے میرا ساتھ نہیں دیا، البتہ میرے اشکوں نے وہ سب کچھ کہہ دیا جو میں زبان سے ادا نہیں کر سکتا تھا۔ عزیز دوستوں سے جدائی کے لمحات بڑے کربناک ہوتے ہیں، اور خاص کر ان دوستوں کے جو پردیس میں آپ کو آپ کے رشتوں سے بھی زیادہ محبت دیتے ہیں۔ شاکر خاندان نے تو ایسی محبت سے نوازا جیسے ان سے میرا کوئی خونی رشتہ ہو۔ 9 فروری 1999 کو فالکلینڈ سے گلاسکو بذریعہ ٹرین جانے کے لیے راول شاکر نے طارق اقبال صاحب کے ساتھ الوداع کیا۔ طارق اقبال صاحب میرے ساتھ ریلوے اسٹیشن تک آئے اور ٹرین کے آنے سے قبل میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ گلاسکو سے مانچسٹر تک کے لیے مجھے دوسری ٹرین لینا تھی۔ گلاسکو پہنچ کر دوسری ٹرین کے لیے کچھ فاصلے پر دوسرے ریلوے اسٹیشن جانا تھا۔ میں ایک گوری کی رہنمائی میں دوسرے ریلوے اسٹیشن تک آیا تو مانچسٹر کے لیے ٹرین تیار کھڑی تھی۔ اس طرح میں گوروں کی زبان نہ سمجھتے ہوئے بھی انتہائی آسانی سے منزل پر پہنچا۔ ٹرین کی روانگی سے قبل میں نے جاوید اقبال صاحب کو اطلاع کر دی تھی، وہ ریلوے اسٹیشن سے مجھے لینے کے لیے چلے آئے تھے۔ جب میں مانچسٹر میں ریلوے اسٹیشن باہر نکلا تو جاوید اقبال صاحب میرے منتظر تھے اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ مانچسٹر میں جاوید اقبال صاحب کی مہمان نوازی میں رات گئے تک ان کے گھر تشریف لائے ہوئے ہارون گوندل، محمد انور اور اظہر اقبال سے گپ شپ ہوتی رہی۔ جاوید اقبال صاحب نے ان سے میرا تعارف پہلے ہی اہل قلم کے حوالے سے کر دیا تھا، اس لیے ادب ہی ہمارا موضوع بحث رہا۔ 10 فروری کو صبح 9 بجے جاوید اقبال اور اظہر اقبال صاحب مجھے ساتھ لے کر مانچسٹر ایئرپورٹ چلے آئے اور کچھ ہی دیر میں بورڈنگ کارڈ لے کر میں نے عزیز دوستوں کو الوداع کر دیا اور میں جرمنی جانے والے دوسرے مسافروں کے ساتھ انتظارگاہ میں چلا آیا۔ برطانیہ کے وقت کے مطابق 12 بجے پرواز کی تیاری کا اعلان ہوا۔ ہم مسافر جہاز میں چلے آئے اور کچھ ہی دیر بعد میں برطانیہ سے جرمنی کے لیے آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچا۔ جرمنی کے وقت کے مطابق 1:30 بجے جہاز آسمان کی بلندیوں سے جرمنی کے فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر اتر آیا۔ جرمنی کے وقت کے مطابق 5 بجے شام کو امریکہ کے لیے پرواز تھی۔ ایئرپورٹ کے خوبصورت مناظر میں وقت تیزی سے گزرا اور پھر میں آخری منزل امریکہ کے لیے دوسرے مسافروں کے ساتھ جہاز میں اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ جہاز میں میری نشست کھڑکی کے ساتھ تھی اور میں جرمنی میں غروب آفتاب کا خوبصورت منظر دیکھنے لگا۔ برف باری کے بعد جب سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے تو قدرتی مناظر کچھ اور ہی نکھر آتے ہیں۔ پرواز کی روانگی کا اعلان ہوا اور کچھ ہی دیر بعد ہم مسافر جہاز میں بادلوں سے اوپر فضا میں امریکہ کی جانب عازم سفر تھے۔ امریکہ میں داخلے کی آخری تاریخ ویزے پر 2 مارچ تھی اور میں نے برطانیہ میں تقریباً 2 ماہ قیام کیا، اس لیے ناروے نہیں جا سکا اور وہاں جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔ کام میں وہاں کر نہیں سکتا تھا اور سیر سپاٹے کے لیے میں گھر سے نکلا نہیں تھا۔
800 मील फी घंटा की रफ्तार से 11,000 फुट की बुलंदी पर हम मुसाफिर जमीन और आसमान के दरमियान समंदर की फजा पर उड़ते जा रहे थे। मौसम खराब था, इसलिए कभी कभी जहाज डोलने लगता तो ऐसा लगता जैसे डिंगा रोड पर मुसाफिर बस में मंडी बहाउद्दीन जा रहा हूं। मेरी घड़ी में रात के 10:30 बजे थे, यानी मुसलसल परवाज में 6 घंटे गुजर गए थे। जर्मनी से अमेरिका तक का समंदर के ऊपर का सफर उकता देने वाला सफर था। सफर के आगाज पर एयर होस्टेस ने मेरी नशिश पर स्टिकर लगाकर कहा था कि दौरान सफर हम आपको आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हलाल खाना फराहम करेंगे। लंदन के वक्त के मुताबिक रात 12 बजे हमारा जहाज अमेरिका की फजा में दाखिल हुआ तो एक अजीब सी घबराहट से मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं खुद को अमेरिका में गिरफ्तारी के लिए पेश करने जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया नाजरीन, इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो अगली नशिश में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।